أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ ہم انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہے اور اپنے پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید فرقان حمید پر مکمل فرمایا ہے اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد ذی وقار سامعین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید سے ایک سورت تلاوت کرنے کی توفیق ملی اور یہ سورت قرآن مجید کی مختصر ترین اور توحید پر جامع ترین سورت ہے۔ الفاظ میں مختصر ہے، معانی اور فضائل کے لحاظ سے جامع ترین سورت ہے، اس لیے حدیث کے مطابق اس کا اجر تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی اس سورت کے پڑھنے کا اجر 10 پاروں کی تلاوت کے برابر ہے۔ اس سورت کی روشنی میں اپنے موضوع پر مختصر بات کریں گے۔ برادران اسلام، آج میرا موضوع ہے کرسمس اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ ذی وقار سامعین، 25 دسمبر کا دن عیسائیوں کی عید کا دن ہے، جسے عیسائی لوگ کرسمس ڈے کے نام سے پکارتے ہیں، اور عیسائی عقیدہ کے مطابق 25 دسمبر کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور ان کے باطل عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ گویا ان عیسائیوں کے نزدیک 25 دسمبر کو العیاذ باللہ اللہ کے یہاں بیٹا ہوں، جبکہ یہ عقیدہ اسلامی تعلیمات کے مطابق انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے سے کفر و شرک لازم آتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے انتہائی سخت ترین بات ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس اس بات پر کہ بہت سے مسلمان عوام اور بہت سے مسلمان حکام بھی عیسائیوں کی اس باطل خوشی میں، اس کفریہ شرکیہ خوشی میں فرما و شادہ نظر آتے ہیں، بلکہ باقاعدہ ان کے ساتھ ان کی کرسمس تقاریب میں شرکت بھی کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اسلام دیگر مذاہب کو ان کی عبادات سے جبراً روکتا تو نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے کسی طور بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسلام مخالف نظریات، اسلام مخالف عقائد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایسے پروگراموں میں شرکت کرے۔ اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ ذی وقار سامعین اکرام، اسلام کے مطابق، ہمارے اس دین کے مطابق، جو پوری کائنات میں اس روز زمین پر سب سے معتبر دین ہے، سب سے افضل دین ہے، سب سے پیارا دین ہے، اس دین کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے،
اسلام کا واضح حکم ہے کہ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے وہ اللہ یکتا ہے، وہ اللہ اکیلا اور یکتا جس کی ذات اور صفات ہے کوئی شریک نہیں ہے، وہی اکیلا رب ہے، کسی دوسرے کا ربوبیت اور الوہیت میں کوئی حصہ نہیں، وہی تنہا کائنات کا خالق مالک الملک اور نظام عالم کا مدبر و منتظم ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب کا مرجع ہے۔ صمد کے لفظی معنی مضبوط چٹان یا مضبوط سہارا اور مرجع کے ہیں، اور یہاں اس لفظ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی تمام مخلوقات کا مرجع اور مضبوط سہارا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب کا مرجع ہے، اپنی تمام مخلوقات کا مرجع اور مضبوط سہارا ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، اسے کسی بھی سہارے کی کوئی ضرورت نہیں، اور تمام مخلوقات کو اس کے سہارے کی ضرورت ہے، اور تمام مخلوقات کی زندگی اور ہر چیز کا وجود اسی کی بدولت ہے۔ اور فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ اور سورۃ الجن کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا ہے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور بے شک ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے اپنے لیے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی اولاد۔ ذوقار سامعین اکرام، عیسائی لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور مشرکین عرب فرشتوں کو، ملائک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں بتاتے تھے۔ تو اس آیت میں ایسے تمام عقائد باطلہ کی نفی کر دی گئی ہے۔ ذوقار سامعین بھائیوں، جی ہاں، اس آیت مبارکہ میں نصرانیوں کا بھی رد ہے، عیسائیوں کا رد ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اس آیت میں یہودیوں کا بھی رد ہے، جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور مشرکین عرب کا بھی رد ہے، جو ملائک کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، اور فلاسفہ کا بھی رد ہے، جو کہتے ہیں کہ عقول عشرہ اللہ سے نکلی ہے اور اب کائنات کا نظام وہ چلا رہی ہے۔ اور اس میں ہندوؤں کا بھی رد ہے، جو کروڑوں کی تعداد میں مخلوق کو خدا مانتے ہیں۔ اور صد افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایسے باطل عقائد پائے جاتے ہیں۔ تو یہ آیت ان مسلمانوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت مبارکہ میں ہر قسم کے باطل عقیدے کا رد ہے، چاہے وہ باطل عقیدہ عیسائیوں کا ہے، چاہے یہودیوں کا ہے، چاہے مشرکین عرب کا ہے، اور چاہے ہم مسلمانوں میں سے کسی نے کوئی باطل عقیدہ گڑھا ہو، تو سب کا رد ہے۔ اور فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کا کفو نہیں، اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی ہم اللہ اور برابری کرنے والا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی ضد مثل مزاج حصیل وغیرہ ہے۔ ذوقار سامعین اکرام، یہ قرآن مجید کی مختصر سورۃ الاخلاص، آیتوں میں مختصر لیکن معنی اور مفاہیم میں بہت ہی جامع سورت ہے، اور جس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ یہ انتہائی قرآن کے برابر ہے۔
قرآن کے تیسرے حصے کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے۔ اور اس مختصر سی صورت میں جو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تمام باطل عقائد ڈالتے ہیں۔ اس پوری زمین پر جتنی بھی قومیں آباد ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، جن کے بھی باطل عقائد ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، مشرکین عرب ملائک کو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ ان سب کا رد ہے ایک ہی اعلان سے، تو اعلان کیجئے، قل فرما دیجئے، هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں اور سب کو اللہ سے سہارے کی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کوئی بیٹا جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہم پلہ، کوئی برابری کرنے والا، کوئی ند، کوئی مثال، کوئی مثیل، کوئی تمثیل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مختصراً ترین صورت ہے لیکن تمام باطل عقائد کا اس میں رد ہے۔ پیارے بھائیوں، کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا دینا اتنی خوفناک بات ہے، اتنی خوفناک بات ہے کہ قریب ہے کہ اس کی وجہ سے زمین و آسمان پھٹ جائے اور یہ بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ مریم کی آیت نمبر 88 ہے، فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور کہتے ہیں کہ رحمان نے، اللہ نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، دیکھو تم یہ بہت بڑی بات لائے ہو، یہ عقیدہ گڑھ کے کہ اللہ کی اولاد ہے اور یہ کرسمس ڈے ہے، فلاں ہے، یہ عقیدہ گڑھ کے تم لوگ اللہ کے حضور ایک بہت بڑی گستاخی کے مرتکب ہوئے ہو، اور تمہاری اس گستاخی کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کتنے بڑے سیارے ہیں اس کائنات میں، اس زمین سے بھی بڑے بڑے سیارے ہیں، کوئی ایک سیارہ آ کر زمین سے ٹکرائے تو کتنا بڑا دھماکہ ہوگا۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ تمہاری یہ بات اتنی بھاری ہے اور اتنا باطل عقیدہ ہے تمہارا، اور اتنا شرکیہ اور کفریہ عقیدہ ہے، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جیسا کہ اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتی، آیات کا ترجمہ ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑے، ریزہ ریزہ۔ وجہ یہ ہے کہ فرمایا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، وجہ یہ کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد قرار دی، اور یہ بات رحمان کے شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے۔ دیکھیے کہ یہ کس قدر خوفناک عقیدہ ہے کہ اس ایک بات کی وجہ سے دنیا کا، کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے۔ اور سورۃ الکہف نے فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، انہیں اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں، وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو اس بارے میں کچھ علم تھا۔ آج یہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کرسمس ڈے ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے لیے اولاد، اللہ کے لیے بیٹے قرار دیتے ہیں، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے اور اس کو اللہ کا بیٹا، اور اسی طرح عقیدہ تثلیث جو باطل ترین عقیدہ ہے اس کو مانتے ہیں۔ ایسی بات پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، وہ اس کی کوئی وضاحت نہیں کر سکتے، اور نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی دلیل نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تو اعلان کیا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔
تمام مخلوقات محتاج ہے، تمام مخلوقات کو اللہ کی سہارے کی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور یہاں سورۃ الکاف نے فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ نہیں کہتے مگر سراسر جھوٹ، بالکل جھوٹ ہے کہ یہ کرسمس ڈے ہے۔ یعنی ان بدبختوں نے جو عقیدہ ایجاد کیا ہے اس کی نہ تو ان کے پاس کوئی علمی سند ہے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علمی سند تھی اس بات پر۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اولاد منسوب کر کے اس کی شان میں بہت بڑی گستاخی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اور ذی وقار سامعین، ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں رزق دے رہا ہے۔ ان سب باطل عقائد کے باوجود اللہ رب العالمین انہیں رزق دے رہا ہے، لیکن یہ بدبخت لوگ نہیں سمجھ رہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 6099 ہے، حدثنا مسدد حدثنا یحیی بن سعید عن سفیان حدثنا الاعمش عن سعید بن جبیر عن ابی عبد الرحمن السلمی عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس احد او لیس شیء اصبر على اذى سمعه من اللہ انہم لیدعون له ولدا وانہم لیعافیہم ویرزقہم۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی یا کوئی چیز بھی تکلیف برداشت کرنے والی جو اسے کسی چیز کو سن کر ہوئی ہو اللہ سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص دنیا میں کوئی تکلیف کا بات سنتے ہیں، اگر اس پر صبر کرتے ہیں، کوئی چیز کوئی تکلیف کا بات سنتے ہیں اس پر صبر کرتے ہیں، تو اس صبر میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ بندہ اگر آپ کو تکلیف کا بات کہیں تو آپ کو کوئی برا بلا کہہ سکتا ہے، لیکن کوئی شخص اٹھ کر اللہ کی ذات کی گستاخی کرے تو اس سے بڑی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے گستاخی کی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اور یہ لوگ اللہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں باطل عقائد گڑھ گڑھ کے، جیسا کہ عیسائی آپ کے سامنے ہے، وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں جو بالکل باطل عقیدہ ہے۔ اور سب افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر جو کہ نادانی میں لا علمی میں ان کے استہبار میں شریک ہوتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارے دین نے ہمارے اسلام نے ہمیں باطل عقائد سے روکا ہے اور اسی طرح باطل رسم و رواج میں شریک ہونے سے روکا ہے۔ تو آپ نصرانیوں سے اہل کتاب سے مل سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، آپ ان کو دعوت دے سکتے ہیں کہ وہ آئے اور آپ کی دعوت قبول کریں، لیکن ان کے کسی خاص دن میں ان سے آپ ان کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے جس کی بنیاد اللہ کی گستاخی پر ہو، جو اللہ کے لیے اولاد تسلیم کرے۔ جس طرح یہودیوں کے باطل عقائد ہیں کہ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کی اولاد بتاتے ہیں، اور اہل عرب مشرکین کا باطل عقیدہ تھا کہ وہ ملائک کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو کسی ایسے باطل عقیدے کی بنیاد پر جو تہوار منایا جا رہا ہو، جو جشن منایا جا رہا ہو، اس میں کسی مسلمان کو اجازت اسلام نہیں دیتا کہ کوئی مسلمان جا کر ان کے ساتھ شرکت کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان پر صبر کر رہا ہے، تو اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ اس کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں اور وہ انہیں تندرستی دیتا ہے بلکہ انہیں رزق روزی بھی دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایک ایسی قوم کو جو معاذ اللہ کے ہاں بیٹے کہلاتی ہوں، ایسے لوگوں کو جو اللہ کے لیے اولاد بناتے ہوں، ان کے جشن پر مبارکباد پیش کرے۔ یہ مسلمان کے شاہ نشان نہیں ہے۔ مسلمان کو اللہ رب العالمین نے جو توحید کا عقیدہ سکھایا ہے قرآن کے ذریعے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور قرآن اور احادیث کے ذریعے، اس سے بہترین عقیدہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمان کو جو عقیدہ سکھایا ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے،
اللہ رب العالمین کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد تو انسان چاہتا ہے نا، کیونکہ انسان کمزور ہے، انسان عاجز ہے، انسان چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو تو بڑھاپے میں میرا سہارا بنے۔ تو اولاد کمزور مخلوق چاہتی ہیں، اللہ خالق ہے، اللہ کو کسی اولاد کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں توحید سکھایا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ صورت سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر قسم کے باطل کام سے، باطل عقیدے سے، کفر سے، شرک سے بچائے، اور اللہ رب العالمین نادان مسلمانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ کفریہ شرکیہ عقائد پر مبنی کسی جشن میں، کسی تہوار میں، کسی کے غیر مسلم سے شرکت نہ کرے۔ آمین۔